حضرات گرامی، گزشتہ جمعے بیان کر رہا تھا کہ سچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے، زبان پر کنٹرول کرنا اور اس سے سچ بولنا۔ آج بھی مزید اسی پر ہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مولوی احباب کے ذہن میں بہت سارے عنوان ہوتے ہیں، دماغ کو خاص طور پر نکل کی پالش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج تاریخ بھی 25 شوال المکرم 1443 ہجری بھی ہو گئی، اور ادھر 27 مئی سن 2022 عیسوی ہے، اور آج بھی صبح بھائی محمد عمران کامران اور عدنان کی والدہ ماجدہ کی قرآن خوانی تھی۔ کل صبح ان کا انتقال ہوا نماز کے بعد۔ اللہ عز و جل ان میرے بھائیوں کو صبر عطا فرمائے۔ ان کے والد گرامی حاجی محمد بشیر صاحب کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں جھوٹ کے بارے میں جو عنوان بیان کر رہا تھا، اس پر کافی اور ذہن میں آئی باتیں کہ یہ تو موضوع بڑا طویل ہے، اگر اس پر ایک جمعہ اور لگا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کئی میرے بھائیوں کو نفع ملے گا اور کئی نقصان سے بچ جائیں گے۔ ابتدا پر چلو، بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود میں ہے، چلیے کا ہو گیا، بعضا بچہ اس سے پہلے بھی ہاں ہوں کرتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں دیکھو بھئی اس کا جواب دے رہا ہے، ایک انداز ہے۔ بچہ جب بولنے لگتا ہے تو امی کہتا ہے، ابو کہتا ہے، منہ میں نام جیسے جیسے آتے ہیں، اور کافی سارے نام صحیح بھی نہیں لیتا۔ ننھا منھا بچہ جو ہوا، اب بولنے کی عمر میں ماں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ گالیاں سیکھے، ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ جھوٹ بولنا سیکھے، چاہے خود بولتی ہو، لیکن اولاد کی تربیت میں اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ سچ بولے۔ بچے کو ماحول نے اس قدر گرفتار کیا کہ وہ بھی گالیاں دینے پر مجبور ہو گیا۔ یہی میرا بچہ حسین علی جب چھوٹا تھا، پرائیویٹ سکول میں الازہر میں تھا، گالیاں نہیں بکتا تھا، لیکن جب نمبر 2 سکول میں گیا، یہاں پر ماڈل سکول میں، تو وہاں سے گالیاں اب بچے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ عام روٹین میں ہم کہتے ہیں باہر کے ماحول سے بچہ خراب ہوتا ہے، گلی میں زیادہ نہ پھیراؤ، بچہ سکول تو جاتا ہی ہے نا، ٹیوشن بھی اس نے جانا ہے، یعنی کہ ماحول بچے کو ملتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، نہ ماں چاہتی ہے، نہ باپ چاہتا ہے، نہ دادا دادی چاہتی ہے، نہ نانا نانی چاہتی ہے کہ ہمارے یہاں تک کہ نواسا نواسی یا پوتا پوتی گالیاں سیکھے۔ کیوں سیکھ گیا؟ گھر سے ماحول ایسے ملا، باپ نے گالیاں دی بیگم کو، اور یہاں تک کہ پھر ماں نے گالیاں دی اپنے شوہر کو، یعنی کہ بچے کی ماں نے گالیاں دی شوہر کو،
بچے کے والد نے گالیاں دی بچے کی، یہاں تک کہ ماں کو، بچے کا ماحول خراب ہوا، اسٹارٹ ہو رہا ہے نا ماحول۔ جب ماں کہے کہ بچے کو کہ گالیاں نہیں دیتی، بچہ کیسے باز آئے گا؟ خود دیکھ میں کو مندے کڑے بعض اوقات پھر ماحول بن جاتا ہے نا، بچے بھی گالیاں ماں سے بھی کھاتے۔ یہ نہیں کہ میں ابتدا سے بات کر رہا ہوں کہ عام روٹین میں ماں بچے کو گالیاں سکھانا تو نہیں چاہتی، لیکن گھر کا ماحول ایسا بن جاتا ہے۔ امام الانبیاء کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی میرا بچہ میٹھا زیادہ استعمال کرتا ہے، اسے آپ منع کریں کہ زیادہ میٹھا یوز نہ کیا کرے، میٹھی چیز زیادہ نہ کھائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کل آنا، پھر بھی آپ نے کیا دیا؟ کل آنا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، آتی رہی عورت، سرکار نے فرمایا کل آنا۔ چوتھے دن کیا دیا؟ بیٹا میٹھا زیادہ استعمال نہ کیا کر۔ فرمایا آقا یہ تو آپ پہلے ہی دن کہہ سکتے تھے کہ 3 چکر کے بعد چوتھے چکر پر یہی الفاظ اگر کہنے تھے تو پہلے ہی کیا دیتے۔ فرمایا کہ کیا بتاؤں، 3 دن لگاتار میں نے میٹھا کھا رکھا تھا، میں نے خود کھا رکھا ہے، اسے منع کروں یہ باز کیسے آئے گا؟ اثر کیسے پڑے گا اس پر؟ ماں نہیں چاہتی کہ بچہ جھوٹ بولے یا گالیاں دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او لوگو جو زبان سے ماں کی گالی نکالتا ہے، بہن کی گالی نکالتا ہے یا اور قسم کی یہاں تک کہ بکواس کرتا ہے، اس کی زبان قیامت کے دن اتنی لمبی ہو جائے گی 18 آدمیوں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے اللہ پاک نے زبان کو تو 32 دانتوں کے اندر چھپا کر رکھا، پھر بھی آدمی اس سے برائی سے باز نہیں آتا۔ غیبت کا معنی، غیبت لفظ عربی کا ہے، اس کا معنی بھی برائی۔ آج کوئی استاد کی برائی کر رہا ہے، کوئی صدر کی کر رہا ہے، کوئی یہاں تک کہ وزیر کی، کوئی مہنگائی کے بارے میں ادھر ادھر برائی ہو رہی ہے، غیبت تو ہو رہی ہے۔ آنکھیں اللہ پاک نے باہر رکھی، سر باہر رکھا، کان باہر رکھے، یہاں تک کہ آدمی کا ناک باہر رکھا، ہاتھ باہر رکھے، پیر باہر رکھے، یہاں تک کہ زبان کو گالوں کے درمیان میں اندر رکھ دیا، پھر بھی 32 دانتوں میں چھپا بھی دیا، پھر بھی یہ زبان باز نہیں آتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا او لوگو یہی زبان ہے جو آدمی کو تخت پر بٹھا دیا کرتی ہے، یہی زبان آدمی کو تختے دار پر لٹکوا دیا کرتی ہے۔ خیال کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو دائیں ہاتھ میں پکڑا، کتابوں میں آتا یوں کر کے پکڑا، فرمایا کہ مجھے ضمانت دو اس زبان کو کنٹرول میں رکھو گے۔ پہلی ضمانت جو مانگی زبان کی مانگی، اور دوسری ضمانت جو مانگی فرمایا کہ دوسری ضمانت جو دو وہ یہ دو کہ یہاں تک کہ رانوں کے درمیان میں جو شرمگاہ ہے اس کو کبھی غلط استعمال نہیں کرو گے، بس جو حق تمہیں نکاح عقد بدعی والی مل گئی بس اس کے علاوہ کبھی بھی اس رانوں کے درمیان میں شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا 2 ضمانتیں تم دو، میں ضامن بنتا ہوں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ زبان کے آگے جب آدمی صبح بیدار ہوتا ہے سر عاجزی کرتا ہے، جسم عاجزی کرتا ہے، ہاتھ عاجزی کرتے ہیں، یہاں تک کہ پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک سارا بدن، سارے اعضاء، یہاں تک کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں زبان یہاں تک کہ ایسا کام نہ کرنا، ایسی گالی نہ نکالنا، ایسا کلام نہ نکالنا جس کی وجہ سے آج ہمیں مار پڑے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے مار بھی پڑتی ہے۔ امام الانبیاء کی زبان کے بارے میں تعریف کسی اور نے نہیں کی، خود مالک کائنات نے کی۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق، آپ کا بولنا، آپ کی زبان کی مٹھاس کے بارے میں، امام الانبیاء کی زبان کے بارے میں اللہ عز و جل نے تصدیق کر دی۔ فرمایا اتنا بڑا اخلاق دیا، اخلاق عظیم عطا کیا، بہت بڑا اخلاق دیا۔ آمنہ کے لال کو زبان سے جب بھی بولا کرتے تھے یہاں تک کہ میٹھے شیریں، یہاں تک کہ زبان چلا کرتی تھی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب اگر آپ کی زبان میں ہم نے مٹھاس نہ رکھا ہوتا لوگ آپ سے دور بھاگتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں او خبیث، او کمینے، او بدبخت، یہاں تک کہ تیرے قریب ہمیں آنا نہیں چاہیے، تیرے اندر اتنی بدبو پیدا ہو گئی، ہم تو فرشتے سارے خوشبودار ہیں، بدبو سے بڑی ہی نفرت کیا کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں یہ بھی نہیں آیا 2-4 قدم کے بارے میں، 8-10 قدم کے بارے میں، یہ نہیں آیا کہ 2-4 گز آگے یہاں تک کہ فرشتے چلے جاتے ہیں۔ 1 میل کتنا فاصلہ ہوا کرتا ہے، فرشتے اتنی دور رحمت والے بھاگ جاتے ہیں۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا اتنا بڑا نجس گناہ ہے، 1 میل دور فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ اب ذرا قرآن حکیم کی طرف توجہ کرو۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اسی بات کے بارے میں آگاہ کیا کہ زبان پر ہم نے ایک نگہبان مقرر کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور نہیں کہتا انسان کوئی بات مگر یہ کہ اس کے نزدیک نگہبان مقرر ہے جو اسی کام کے لیے اسی واسطے مقرر کیا گیا ہے، یعنی لکھنے والے فرشتے۔ اب اس حدیث کو غور سے سننا، ذرا تشریح علیان الحق کے لیے خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ کہ اللہ پاک اس کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ خطیب بنے، سب کہہ دو آمین۔ میری اب بہت زیادہ چاہت ہے کہ یہ اب تیزی سے خطیب بنے۔ ہم تو ویسے ہی اب بوڑھے ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی جو آیات پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے فرشتے کے مقرر کرنے کے بارے میں ذکر کیا ہے، لکھنے والے فرشتے کے بارے میں۔ دائیں کندھے پر ایک فرشتہ ہے، ایک بائیں کندھے پر فرشتہ ہے، وہ لکھائی کر رہا ہے۔ دائیں کندھے والے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے
وہ بہت کچھ لکھتا رہتا ہے۔ ابھی آدمی نے ارادہ کیا نماز پڑھوں گا، دائیں کندھے والے نے ثواب لکھنے شروع کر دیے۔ اگر آدمی کا ارادہ ہے چل پڑا ہے زنا کی طرف، دائیں کندھے والا فرشتہ بائیں کندھے والے فرشتوں کو کہتا ہے کرامن کاتبین، جو فرشتے موجود ہیں، یہاں تک کہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں لکھنے والے، بائیں کندھے والوں کو کہتا ہے ابھی تو چلا ہے، ہو سکتا ہے راستے سے واپس آ جائے، ابھی تجھے کچھ لکھنے کی اجازت نہیں۔ دائیں کندھے والے حضرت جی بہت کچھ لکھ رہے ہیں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے اتنا مصروف ہوتا ہے فارغ نہیں ہوتا، اور بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کندھے والا بار بار روکتا ہے، اور ابھی تو اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، اور کیا تو نہیں، اور گیا تو نہیں، ابھی رک جا، ابھی ٹھہر جا، ابھی ٹھہر جا۔ یہاں تک کہ بائیں کندھے والے فرشتے کے بارے میں آتا ہے غیر کو دیکھا نگاہ سے، وہ کہتا ہے ابھی ہاتھ تو لگایا نہیں، ابھی بھی کچھ نہ لکھ، ہو سکتا ہے ابھی بھی یہ ارادہ کینسل کر دے، واپس چلا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، یہاں تک کہ وہ آدمی بھی جو 7 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ آدمی بھی جنت میں جائے گا، نوجوان ہوگا، پر عورت اسے دعوت دے گی برائی کی، برائی کو چھوڑ کر یہاں تک کہ بھاگ جائے گا، یہاں تک کہ قریب نہیں آئے گا، یہاں تک کہ زنا نہیں کرے گا، وہ آدمی بھی جنت میں جائے گا۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے شیطان لعین، کہاں پر تو حملہ سب سے زیادہ کرتا ہے؟ کہتا ہے جب غیر محرم مرد یا عورت یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں میں ان پر حملہ کرتا ہوں، زنا کی دعوت دیا کرتا ہوں۔ ایک دوست نے کہا کہ حبیب برائی میں بڑی لذت ہے، کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ گند میں کون سی لذت پڑی۔ شیطانی خیالی پلاؤ نہیں، حقیقت کے پلاؤ بنا رکھے ہیں کہ برائی میں لذت ہے۔ کون کہتا ہے برائی میں لذت ہے؟ جہاں میری بات آج زبان پر ہے، زبان پر کنٹرول کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ کنٹرول کیا؟ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، اچھی بات کہو۔ اور قرآن حکیم میں یہاں تک کہ سورہ رحمان میں تو یہاں تک فرمایا علمہ البیان، یہاں تک کہ جو بھی بیان کرو پہلے تولو پھر بولو۔ نہیں خیال کرتے۔ دائیں کندھے والا فرشتہ ہمارا اتنا ہمدرد ہے، آدمی اللہ اللہ کرتا سو جاتا ہے، لیکن فرشتہ ساری رات یہاں تک کہ نیکیاں پھر بھی لکھتا رہتا ہے۔ پتہ یہ چلا ایک ٹائم تھا کہ بائیں کندھے والا فرشتہ تو فارغ بیٹھا کرتا تھا، دائیں کندھے والا فرشتہ تو سب کچھ لکھا کرتا تھا، نیکیاں لکھا کرتا تھا۔ آج ہمارا حال یہ بن گیا، بائیں کندھے والے فرشتے کو اتنا مصروف کر دیا، دائیں کندھے والا فارغ بیٹھا ہے۔ برائی کے بھی کئی اقسام ہیں۔ اب بچے خاص طور پر سنیک ویڈیو چلا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ایمان سے بتاؤ آیت الکرسی کی تلاوت آ جائے،
یا اللہ عز و جل کے نام آ جائیں. میرے اپنے بچوں کا یہی حال ہے, اللہ کے نام آ جائیں فوراً اوپر کر دیکھتے ہیں آگے سنے میں بھئی دوبارہ آ گئے, نام اللہ کے نہیں سن سکتے, آیت الکرسی آ گئی نہیں سن سکتے, کیا قرآن کی تلاوت آ گئی نہیں, یا دینی کوئی بات آ گئی وہ نہیں, فوراً کلک کر کے آگے. کیا بائیں کندھے والے فرشتے کو مصروف نہیں کیا کہ وہ نہیں کہے گا کہ الہی اس نے تیرے 99 صفات کو یہاں تک کہ فوراً اوپر کیا تھا, تیری صفاتوں کو سننے کے لیے راضی نہیں تھا, میں کیسے نہ لکھوں اس کی برائی. کوئی دینی بات آ جائے سنیک ویڈیو پر, آج بچے دیکھ کر راضی نہیں, فوراً اوپر کر دیتے ہیں. جتا کوئی کھیکھو دی گال, پٹھی سی دی گال اور ڈرامے گیریا کرنے والے انداز ہوں, وہ سب ہمیں پسند ہے. کیا اللہ نہیں جانتا؟ کیا موبائل میں پورا قرآن نہیں موجود؟ کیا تفسیریں نہیں؟ میں اپنی بات کروں کہ اس ٹائم میں سب سے زیادہ خطابت کی جو محنت کر رہا ہوں وہ موبائل پر کر رہا ہوں. بڑے بڑے اسکالر, بڑے بڑے عالم, ان کو سنتا ہوں. یہی جھوٹ کے بارے میں اتنے بیانات سنے, خدا کی قسم کہ جھوٹ بولنا اتنا جرم. لین دین میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کوئی چیز لینے جاؤ, اگر وہ چیز کا 300 روپے مانگ رہا ہے, آپ نے لگا دیے 280 روپے, نہیں جی 280 نہیں, میری تو خرید بھی نہیں, چاہے اس کی خرید 270 کی ہو, جھوٹ بول دیا. رزق کا حرام ہو گیا نا. بعض اوقات کوئی گھر پر بلانے آتا ہے تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے وہ گھر میں موجود نہیں. اچھا اس پر بھی بڑی عجیب بات سنا دوں. بعض اوقات بچوں کو کہا جاتا ہے ون کے آکرے میرے ابو گھر کیوں نہیں بیٹھا, وہ بال ایڈا بھولا ہوندے, سیدھا سادہ ہوندے, میرے ابو جی آدھے پہ میں گھر کو نہیں بیٹھا. ابو جی دی ساری عزت ہتے آوے نہیں, اور کیویں ون کے آکھے تو خود تا آکھا ہوئے ایویں ون کے آکھ میرے ابو آدھے پہ گھر کو. اتنا سچ. اور بلکہ خوش نہیں ہوتا باپ کہ میرا پوترا چنگا کام کر رہا ہے, سچ بولے, بلکہ ناراض ہوتا ہے. بس چلے تو ایک دو تھپڑ مار دے, نہ مارے تو مندے تو منہ تے کھڑے تھے نا, فلانیا ڈھنگانیا میری بے عزتی دوست دے اگو کرا دیتی ہے نا. دوست کو کیڑا گھر نہیں آنے دا, متا چاہ پلاوڑی پہ من, متا کوئی شربت کا گلاس, کوئی بوتل منگواوڑی پہ من. خدا دی قسم کہ بعض اوقات کوئی دوست آ جائے, ایسے ایسے گھر دیکھے ہیں, میں خود اپنی بات کروں, کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جا کر بیٹھے نا تو بیگم قاری صاحب آئے ہوئے ہیں, ایک چائے تو بنا لوں, تیرے مرنے ہی نہیں مکتے, ایمان خدا کی قسم. اخیر تھا کو آکڑ بدے, نہیں بس تیری مہربانی چاہ رہا ہوں. اور اندر سے تعریف اتنی جو ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آج ہی چل کے آیا بیٹھے, آج کے بعد آئے نا ہماری بیٹھک میں کبھی چائے پینے نہ آئے. خام خواہ ہمارے بڑے عجیب مزاج بن جاتے ہیں. یہاں تک کہ جھوٹ بولا جاتا ہے, بچے باز نہیں آتے, بڑے باز نہیں آتے. معاشرے میں جا کر عدالتوں میں دیکھو, اتنے بڑے بڑے گواہ, جھوٹ بولنے والے, شرم بھی نہیں آتی. جھوٹ بولنے سے اگر کوئی پھانسی چڑھ گیا تمہیں کیا ملا؟ یاد رکھنا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آج کسی کے ساتھ زیادتی کی, مالک کی کائنات کے یہاں سٹور ہو گئی. حدیث شریف میں آتا ہے کمان سے تیر نکل گیا, زبان سے بات نکلی تو نکل گئی, یہ واپس نہیں آتی. تیر لگا اس کا گھاؤ اب رہے گا. زبان سے بات نکل گئی, کسی کو نقصان پہنچایا, وہ ہو گیا نقصان. مطلب یہی ہے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھو. ایک عورت گئی پیر صاحب کے پاس,
کہنے لگی کہ یہاں تک کہ میرے گھر میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے، ساس کے ساتھ کوئی تعویذ ایسا دو میرا جھگڑا نہ ہو۔ پیر صاحب نے تعویذ دے دیا۔ کہنے لگے کہ جب تیری ساس صاحبہ غصے میں ہو نا، یہ تعویذ اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لینا اور چبا کے رکھنا، اگر تیرے دانتوں سے جدا ہو گیا تو دانتوں کے درمیان میں بالکل چپکا ہوا اوپر کا دانت اور نیچے کا دانت، جتنی دیر وہ غصے میں ہو نا اتنی دیر یہ تعویذ چبا کے رکھنا۔ ایک ہفتہ جب بھی وہ ساس صاحبہ غصے میں آتی، کیوں ہوں اگو ساس کو جواب کتوں دینی پی، دند تلے کاغذ جو رکھا ہے وہ تعویذ نہیں تھا، کاغذ ہی تھا۔ بعض لوگوں کے ایک اصلاح کا انداز ہوتا ہے، وہ کاغذ ہی تھا، لیکن انداز میں ایک ہفتے بعد پیر صاحب تھوڑے تعویذ نے تو ڈاڈھا کام کیتے، خدا دی قسم میں میری سس تو ہوں چپ دی چپ تھی گئی ہے، بولینی نہیں اگوں۔ آؤ اب اگلی بات کروں۔ آدمی عام روٹین میں غصے میں آ کر زبان سے بہت کچھ غلط بول جاتا ہے، جھوٹ نہیں، صرف زبان کی غلط کاریاں بھی ساتھ آ رہی ہیں، سب کچھ زبان سے۔ میں نے کہا نا یہی تخت پر بٹھاتی ہے، تخت دار پر لٹکاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زبان پر بعض اوقات آدمی غصے میں آ کر بہت کچھ غلط باتیں کہہ جاتا ہے۔ اب تحقیق کی ہے سائنسدانوں نے، آدمی کے غصے کی لیمٹ کل ٹوٹل 12 منٹ ہے۔ کتنا ٹائم ہے؟ 12 منٹ ہے۔ اگر وہ 12 منٹ اگر کوئی غصے میں ہے، گھر سے باہر چلے جاؤ، بیگم صاحبہ ہے یا بچے ہیں یا امی جان ہے، امی حضور ہے، آگے مقابلہ نہ کرو۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ماں غصے ہو رہی ہے، اب اس کو کیا جواب دو گے؟ بدتمیزی کرو گے اور زیادہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ اگر ابا جان غصے میں ہے کیا کرو گے؟ بدتمیزی کرو گے۔ اب بھائی باپ تو وہ ہے کہ اگر باپ نے تھپڑ مار دیا، اسلام میں جو ہے تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، لیکن اب باپ کو تھپڑ نہیں مار سکتے، استاد کو نہیں مار سکتے، استانی کو نہیں مار سکتے، یہاں تک کہ کیا بتاؤں ماں کو نہیں مار سکتے۔ کون ہے جو دادی دادا نانا نانی چچا جان تایا جان، اور بھائی بہت سارے رشتے ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے غصے میں یا اصلاح کے لیے تھپڑ مارا ہے، دوبارہ مارنے کی کیا بتاؤ اجازت ہے؟ ویسے تو کہو کہ اسلام میں تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، لیکن نہیں۔ تو یہ لوگوں خیال کرو کہ زبان جو ہے یہ کنٹرول میں نے کہا نا، یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ جب آدمی کو غصہ زیادہ آ رہا ہو، یہاں تک کہ پانی پی لے۔ اگر پانی سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر ایک طرف ہو جائے۔ 12 منٹ کے اندر غصہ آدمی کا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا دماغ کریک ہو رہا ہوتا ہے نا، میں ای کر دے سا، میں او کر دے سا، دیکھتا صحیح میں اندر لال کریں گا کیا۔ 12 منٹ کے اندر غصہ ختم۔ اوے بھی بابا ساکو ساری غذا وہ جی ملتی پئی ہے، اوے بھی خدا دی قسم میں مرغا کھاؤ تو بے شود پہ ہونا۔ اور بابا سارے تو ہوں حال ہے کہ کوئی اگر 12 گالیاں بھی کٹ دے، اچھا، اور پہلے ہی آسا بے شود تھے پہ۔ ہمارا معاملہ تو پہلے سے بگڑا ہوا ہے۔ تو اسی طرح زبان کنٹرول کرنے کے لیے جب بھی وضو کیا کرو، کلی کرتے ہوئے دعا کیا کرو، الہی میری زبان کو پاک فرما اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہر کلی کے دوران 3 مرتبہ کلی کیا کرتے ہو، وضو کے دوران 3 مرتبہ ہی کہو۔ کیوں؟ جب اللہ سے دعا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس سے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ آتا کیا ہے؟ وضو کرن بانے ہیں، کوئی دعا نہیں، ہاتھ دھوتے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا،
زبان کی کلی کے دوران نہیں کہنا یا اللہ اس زبان کو پاک بھی فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، نہیں دعا مانگنی۔ ناک میں پانی لے کر جا رہے ہیں، نہیں کہنا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن ناک سے کستوری سے اعلیٰ خوشبوئیں سونگھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اپنی بات کروں، جب میں وضو کے دوران یہ دعائیں پڑھتا ہوں، میں مچھی بازار سے گزر رہا ہوتا ہوں، میری گھر والی آدھے جلدی گزر چکے دی بدبو آنے پہ، خدا دی قسم میں کو آدھا پہ ہونا خوشبو آنے پہ آدھی مذاق کر رہا ہوں، میں کہ ان کو مذاق علی گال کیا ہے، میں اللہ عز و جل کی قسم کہہ کے کھا رہا ہوں مجھے بدبو نہیں آ رہی، آدھی ہے بدبو نہیں آ رہی۔ اور بھائی جب دعا کر رہے ہیں کہ الہی اس ناک سے کستوری سے اعلیٰ خوشبوئیں سونگھنے کی توفیق عطا فرما، مچھی کا گند پڑا ہے خوشبو آ رہی ہے، کیوں کہ دعا کی ہے، نہیں کرتے تو مجھے بھی آتی ہے بدبو۔ باسوں کا ہاتھ ساری بھی حالت ہی ہونے یہی میں چٹی نہ جلدی جلدی پانی وہ آیا وضو تھی کیا، چہرہ دھوتے ہوئے یا اللہ میرا چہرہ چاند کی طرح روشن فرما، چہرہ روشن ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ دھوتے ہوئے یا اللہ قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے کی توفیق عطا فرمانا، یہ دعا ہو گئی۔ بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے دعا ہو گئی کہ الہی بائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے کی نہ توفیق عطا فرما۔ سر کا مسا یہ انگلیاں اس طریقے سے کرنا لازم ہے، کیسے کر رہا ہوں، یہ سر کا چوتھائی حصہ، بعض اوقات آپ عالم دین کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پورا امامہ جو ہے سر سے نہیں اٹھاتے، بس یوں ہی کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ اپنا امامہ سر پر رکھ لیتے ہیں۔ سر کا چوتھائی حصہ جو ہے مسح کرنا وہ لازم ہے۔ کانوں میں ہاتھ ڈالو یا اللہ اس سے بھی سچ سننے کی، حق بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب دایاں پیر دھونے لگو کہو الہی قیامت کے دن پل صراط پر پہلے دایاں پیر رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، بایاں پیر دھوتے ہوئے کہو الہی بعد میں بایاں پیر پل صراط پر رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو پل صراط پر بایاں پیر پہلے رکھے گا وہ جہنم میں جائے۔ تو گزشتہ جمعے میں بھی میں نے دعا کی تھی، قاری صاحب کو میں ابھی تک ملا تو نہیں ہوں، پچھلے جمعے موجود نہیں تھے، میری طرف سے تعزیت اب بھی ہے اور پھر بھی میں ملتا ہوں قاری صاحب کو۔ تو قاری غلام سرور صاحب کو اللہ پاک بالخصوص صبر عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ان کے قاری صاحب بھائی جان بھائی عثمان بھی بتا رہے تھے کہ ان کے یہاں تک کہ ہزاروں شاگرد اور بہت اچھے قاری، بہت بچے قرآن ان سے حفظ بھی ناظرہ بھی پڑھنے والے تھے، وہ بھائی جان ہم نے دیکھے ہوئے تھے ان کے بھائی جان۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بالخصوص جو اور صدمہ ملا کہ قاری صاحب کے نوجوان بیٹے انتقال کر گئے، نام میں بھول گیا ہوں، تو اللہ پاک لقمان صاحب ہمارے بھائی محمد لقمان قاری صاحب کے بیٹے وہ انتقال کر گئے، اللہ پاک ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اور اسی طرح ان کا بھتیجا اور بھی کوئی میں تو نہیں جانتا، یا اللہ جو بھی کار ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے الہی سب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرما۔ بالخصوص دعا کریں اللہ ہر آنے والی آفت مصیبت کو دور فرمائے، بالخصوص قاری صاحب کو صبر عطا فرمائے، ان کے گھرانے کو صبر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی بھابھی جان کو صبر عطا فرمائے۔ بالخصوص مجھے پتہ چلا کہ ان کے بھائی جان کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، اللہ پاک ان بچیوں کو صبر بھی عطا فرمائے اور ان کی کفالت فرمائے، اپنے خزانے سے انہیں بھی عطا فرمائے۔ آپ سب سے التجا ہے کہ اول آخر درود شریف 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص دل جوش سے محبت سے پڑھیں کہ اللہ پاک ہمارے قاری صاحب کو صبر عطا۔ بعد لے دسی ہاں بعد لے کلے گال کر
بھائی منظور صاحب نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے. پہلے تو یہ بتاؤں کہ یوٹیوب پر چینل طیب حبیب کے نام پر موضوع کا نام ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام. وہ میرا موضوع پورا تفصیل اسی میں ملے گی آپ کو. ورنہ تھوڑا سا ایسے مختصر بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ سب سے پہلے غریب، چاہے بہن ہو بھائی ہو، یہ یاد رکھنا، زکوٰۃ بیوی کو نہیں لگتی، بیٹے کو نہیں لگتی، بیٹی کو نہیں لگتی، دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں لگتی. بہن کو لگتی ہے، بھائی کو، چچا جان چچی جان پھوپھی جان عزیز و اقارب میں سے لگتی ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے 8 قسم کے لوگ قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں، تفصیل وہیں سے پتہ چلے گی. پہلے غریب، دوسرا مسکین. مسکین کون ہے؟ کاروبار تو کر رہا ہے لیکن حالات اتنے، گھر بھی ذاتی ہے، کرائے کا مکان نہیں، گھر بھی ذاتی اچھا گھر بنا ہوا ہے لیکن کاروبار بھی کر رہا ہے، لیکن حالات اتنے ہیں کہ بال بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا. زکوٰۃ اسے بھی دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ ضامن کے طور پر، مثال کے طور پر میں نے کسی کا 1,00,000 روپے قرضہ دینا ہے، وہ میرا گریبان پکڑ رہا ہے. بھائی یوسف صاحب نے میری ضمانت دے دی کہ بھائی قاری حبیب کو کچھ نہ کہو، میں ضامن بنتا ہوں، قاری صاحب کے پاس نہیں، جب آئیں گے دے دیں گے. اب وہ بار بار تقاضا کر رہا ہے، یہاں تک کہ چودھری یوسف صاحب یہ کوشش کر کہ کسی سے زکوٰۃ لے کر میرا قرضہ اتار سکتے ہیں. یہ ضامن جو بنا. اسی طرح عام روٹین میں بھی قرضہ، ایک تو ضامن جو بن گیا کہ ضامن یہ میرے بنے کہ میں نے کسی سے 1,00,000 روپے لے لیا، چکانے کے قابل نہیں، میرا نعوذ باللہ اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہو گیا تھا، میرے حالات ایسے ہیں، چودھری یوسف صاحب کو پتہ ہے کہ یہ دینے کے قابل نہیں. اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، یہ بھی مسئلہ سن لو، اگر کسی سے پیسے لینے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے قریب میں ہو رہا ہوں، اس کے گھر کے حالات تو ایسے، یہ تو شودہ روٹی سے تنگ ہے، تو آپ نے قرضہ لینا ہے، اس کا گریبان پکڑنے کی اجازت نہیں، اسے گالیاں دینے کی اجازت نہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں، یا اسے قرضہ لینے میں زور دینے پر بھی اجازت نہیں، پتہ ہونے کے باوجود. اگر پتہ ہے اس کے حالات بہتر ہے، اس کے پلے پیسے ہیں، جان کے نہیں دے رہا، پھر 4 بندوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہو، پھر لے سکتے ہو. اسی طرح زکوٰۃ کے معاملات میں کافی سارے لوگ ہیں، مسافر ہے اربوں پتی لیکن سفر پر ہے، مسافر ہے اربوں پتی ہے لیکن سفر میں پیسے ختم ہو گئے، اب اس کی منزل دور ہے. اب تو ایزی لوڈ اور زمانہ آ گیا ہے، یہ پہلے کی بات جو قرآن کا اعلان ہے وہ سنا رہا ہوں. یعنی کہ مسافر بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے لیکن اب ایزی پیسے کے ذریعے پیسہ منگوا سکتا ہے. اگر وہ ایسا کام کر سکتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے زکوٰۃ لینا اس پر اب ٹھیک نہیں ہے زمانے کے حساب سے. اب ایزی پیسہ اسے فوراً مل سکتا ہے، اس وجہ سے نہیں. اگر کسی نے جیسے بھائی منظور صاحب نے زکوٰۃ کے بارے میں بھی کون سے لوگ لے سکتے ہیں، تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام، یہ موضوع کا نام ہے، چینل کا نام ہے طیب حبیب، وہاں پر پوری تفصیل سے یہ عنوان ملے گا. ٹائم نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ.